اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك والحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، حسب عادت ایک فقہی مسئلہ آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں، خاص طور پر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے. یہ مسئلہ پھر ان مسائل میں سے ہے کہ جس میں کافی تفصیلات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اور شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 1.5 سال پہلے میں رمضان میں آیا تھا تو اس وقت ممکن ہے میں نے اس پر اشارہ کیا، اس لیے کہ رمضان کی مجالس میں عام طور پر ان مسائل کو بیان کرتا ہوں. اسلام میں جو وراثت کا نظام ہے اس کو ہم پوچھتے بھی ہیں، بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں. تھوڑا سا میں سسٹم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام میں وراثتوں کا طریقہ کار کیا ہے، کون شخص کس انداز سے کس طرح سے وارث بنتا ہے. تو اسلام نے یوں سمجھ لیجئے کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور کیٹیگری اے میں اگر کوئی بھی شخص ہے تو کیٹیگری بی کا کوئی بھی شخص وارث نہیں بن سکتا. اگر کیٹیگری اے میں کوئی شخص بھی نہیں بچا تو پھر کیٹیگری بی کی باری آئے گی، پھر چاہے اس میں 1 ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 10 افراد. جب تک کیٹیگری بی میں ایک شخص بھی زندہ ہے کیٹیگری سی کی باری نہیں آتی. اور اگر کیٹیگری اے میں بھی کوئی نہیں ہے، کیٹیگری بی میں بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر باری آتی ہے کیٹیگری سی کی.
اور کیٹیگری سی کے افراد وارث بنتے ہیں۔ آج کل جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کیٹیگری سی میں بھی کوئی نہ ہوا تو پھر امام معصوم وارث قرار پاتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو خدا ہوتا، لیکن اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے پاس یہ کلمہ اس طرح سے صادق آتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے زمانے کے امام ہوتے ہیں، وہ لاوارث نہیں ہوتا اس کا وارث زمانے کا امام ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ اور غیبت امام کے دور میں پھر مرجع وقت جن کی تقلید کی جا رہی ہے، مرنے والا جن کی تقلید کر رہا تھا وہ اس کے وارث قرار پاتا۔ ہمارے ہاں بہرحال ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی ساری کی ساری وراثت ساری کی ساری کر سکتا ہے، 1/3 میں کر سکتا ہے، امام بارگاہ کو دے دے یا مسجد کو دے دے یا ہاسپٹل کو دے دے یا کسی بلی کے نام کرتے یا کسی چوہے کے نام کرتے یا کسی جو ہے وہ جانور کے نام کرتے، یہ ہمارا تصور نہیں ہوتا۔ کیٹیگری اے میں کون کون ہے؟ اچھا، کیٹیگری اے وہ کیٹیگری ہے جو عام طور پر 90% 95% کیسز میں جو وراثت ہوتی ہے وہ کیٹیگری اے میں ہی جاتی ہے۔ کیٹیگری بی اور سی کی باری عام طور پر نہیں آتی۔ ہوتے ہیں ایک آدھ دو کا کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں کیٹیگری بی، اور ایک آدھ کیس شاید ایسا ہے جہاں کیٹیگری سی کی باری ہے۔ کیٹیگری اے میں آتا ہے مرنے والے کے والدین، ماں اور باپ، اور مرنے والے کی اولاد، اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد، بچے بیٹے بیٹیاں، نہ ہو تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسے، یہ پورا کا پورا بنتا ہے کیٹیگری اے۔ اب اس میں تقسیم کیا ہے وہ میتھمیٹکس کے حساب کتاب ہے، اس وقت میں سمجھاؤں گا تو آپ کو یاد بھی نہیں رہنے والا، پھر ڈیٹیلس کتابوں میں دیکھنی ہے یا اگر کبھی ضرورت پڑے تو پوچھنا۔ لیکن خیر کیٹیگری اے میں آتے ہیں مرنے والے کے والدین، ماں اور باپ، دادا دادی نہیں، مرنے والے کی اولاد اور مرنے والے کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد۔ یعنی فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی مرحوم کی اولاد پہلے ہی مر چکی ہے اس کے سامنے، اور جب ان صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی اولاد نہیں تھی لیکن یہ پوتے پوتیاں نواسے نواسے کوئی بھی موجود تھا، کوئی بھی تھا، وہ وارث بنا۔ کیٹیگری بی میں اگر کیٹیگری اے میں کوئی بھی نہیں، یعنی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی اولاد نہ ہو، اولاد کی اولاد کوئی بھی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو اگر کم عمر میں گیا تو۔ کیٹیگری اے میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیٹیگری بی میں مرنے والے کے دادا اور دادی، نانا اور نانی، یعنی ماں باپ کے ماں باپ، اور بھائی بہن، مرنے والے کے بھائی بہن۔ اچھا ایک سوال میں بتا دوں کہ عام طور پر جو لوگ سنتے ہیں ان مسائل کو اور جب وہ سوال کرتے ہیں تو سوال میں وہ سوال کرتے وقت اپنے رشتے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، مرحوم کے رشتے کے اعتبار سے بات نہیں کرتے۔ ارے مولانا صاحب ہمارے کزن کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے چچا زندہ ہیں، کیا کریں؟ تو چچا کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ وہ چچا آپ کے ہیں، مرنے والے کے والد ہیں۔ تو اب سوال کرتے وقت آپ نے کبھی بھی اپنا رشتہ یا کسی اور کے رشتے سے بات نہیں کرنی۔ جب بھی بات کرنی وراثت کے مسئلے میں مرحوم کو بنانا ہے مرکزی نقطہ، اور پھر جناب علی جو ہے وہ اس کی بات کرنی ہے، وراثت کی بات کرنی ہے۔ تو خیر سیکنڈ کیٹیگری میں بات آتی ہے مرنے والے کے دادا اور دادی، نانا اور نانی، اور مرنے والے کے بھائی بہن۔ بھائی بہن کے نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن کی اولاد، یعنی مرنے والے کے بھتیجے، بھانجیاں وغیرہ۔ یہ کیٹیگری بی ہے پوری۔ اگر کیٹیگری بی میں بھی کوئی نہیں ملا، فرض کر لیں کہ مرنے والے کے نہ بھائی بہن ہے، نہ بھائی بہن کی اولاد ہے، نہ دادا دادی زندہ ہے، نہ نانا نانی زندہ ہے، تو پھر باری آتی ہے سی کیٹیگری، کیٹیگری 3 کی باری آتی ہے۔ اور کیٹیگری 3 میں آتے ہیں مرنے والے کے والدین کے بھائی بہن، ماں کے بھائی بہن اور باپ کے بھائی بہن، یعنی چچا، تایا اور پھپھی، خالہ اور ماں، باپ کے بھائی بہن اور ماں کے بھائی بہن۔ ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد، یعنی مرنے والے کی کزنز، چچا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد اور تایا زاد۔ ان میں سے بھی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر باری آتی ہے طرح سے اس کا کوئی وارث نہیں بچا مرنے والے کا، اور کوئی بھی اس کا وارث نہیں تو دھین امام زمانہ علیہ السلام اس کا وارث قرار پاتی، اور غیبت امام کے دور میں مرجع وارث قرار پاتا ہے۔ ایک سلوات بھی دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بات رہ گئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نامکمل رہ جائے گی، کوئی بات نہیں بتاؤں گا تو یہ جو کیٹیگریز ہیں ان میں کہیں پہ شوہر اور بیوی کا تذکرہ نہیں آیا۔ ممکن ہے ذہنوں میں سوال ہو کہ صاحب
یعنی مرد عورت کو سوال خیال ہے کہ مولانا صاحب ہماری بیگم کا کیا ہوگا، خواتین سوال پوچھیں گی کہ مولانا صاحب ہمارے شوہر کا کیا ہوگا. تو وہ میں جواب عرض کر دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی مرد کا یا عورت کا جو شادی شدہ انتقال ہوتا ہے تو یہ کیٹیگری سب جگہ ہیں، کیٹیگری 1، 2 اور 3، یہ تو وارث بنیں گی بنیں گی. بیوی اور شوہر، یعنی مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اور مرنے والی اگر خاتون ہے تو اس کا شوہر، یہ ہر صورت میں وارث قرار پاتے ہیں. یعنی چاہے مرنے والے کی کیٹیگری اے کے ورثہ زندہ ہو، یا کیٹیگری بی کے ورثہ زندہ ہو، یا کیٹیگری سی کے ورثہ زندہ ہو، شوہر اور بیوی ہمیشہ وارث بنتے ہیں. لیکن شوہر اور بیوی 100% کے وارث کبھی بھی نہیں بنتے. یہ تصور ہمارے بڑا غلط ہے کہ اگر مرنے والے کی مثلا اولاد نہیں ہوتی اور ایک شخص مر گیا اور اس کی اہلیہ زندہ ہیں کہ صاحب میاں بیوی تو ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں باپ تھے نہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ بچے بھی نہیں تھے، تو اب اہلیہ ان کی وارث قرار پائیں گی، بیوی پوری پوری وارث بن جاتی ہے 100%. بیوی 100% کی وارث کبھی بھی نہیں بنتی. یا فرض کر لیں جناب علی کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اور کوئی اولاد نہیں ہے، ماں باپ کا بھی فرض کر انتقال ہو چکا ہے مرنے والی کے، خاتون کے، اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں والے وارث، تب بھی شوہر 100% کا وارث نہیں بنتا. بیوی میکسیمم وارث بنتی ہے 25% کی، باقی 75% یا کیٹیگری اے میں جائے گا، نہیں کیٹیگری 2 میں جائے گا، نہیں کیٹیگری 3 میں جائے گا، نہیں امام زمانہ کے پاس جائے گا. بیوی 25% سے زیادہ کی مالک نہیں بنتی. اور اگر مرنے والی کی اولاد ہے یعنی کیٹیگری اے میں کوئی ہے تو بیوی 12.5%، 8واں حصہ. اسی طرح شوہر بیوی کے مال کا 100% وارث نہیں بنتا کبھی بھی، نیور. میکسیمم بن سکتا ہے 50% وارث، باقی 50% کیٹیگری اے میں، اگر کیٹیگری اے میں کوئی نہیں تو بی میں، یعنی 2 میں، اور کیٹیگری 2 میں بھی کوئی نہیں تو کیٹیگری 3 میں، نہیں ہے تو امام زمانہ. لیکن شوہر 50% سے زیادہ کا مالک نہیں بنتا، وارث نہیں بنتا. وہ بھی اگر مرنے والی خاتون کی اولاد زندہ ہے تو شوہر 25% کا وارث بنے گا، پھر وہ 50% کا وارث بھی نہیں بنے گا. تو یہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں اس حوالے سے، اور کئی ساری تقسیمیں غلط ہو جاتی ہیں، اور انسان انجانے میں، نادانی میں کچھ ان وارثوں کا مال بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے جس کی شریعت نے اسے قطعاً اجازت نہیں دی ہوتی. ان کیسز میں جہاں پر فرض کرنے کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، عام طور پر جو ہمارے پاکستان میں سسٹم ہے، امریکن قانون کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس قانون کو شریعت بہرحال ایکسیپٹ نہیں کرتی. ممکن ہے 20-25 سال بعد امریکہ کا قانون بھی خود اس قانون کو ٹھکرا دے کہ جس میں آج 100% جو ہے وہ بیوی کو 50% کا شریک قرار دے دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کرنے کی غلطی کر لی. تو جس طرح لوگ سیلاب زدہ ہوتے ہیں، آفت زدہ ہوتے ہیں، آج کل امریکہ میں لوگ شادی زدہ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال، اور وہ خود میں نے سنا ہے کہ اب وہ ایک پہلے سے ایک بوائنٹ سائن ہو جاتا ہے کہ ہم اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، اور جو ہے وہ بیوی کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم جو آ رہی ہو تم اپنے جو جن چیزوں کے مالک ہو ٹھیک ہے، لیکن شوہر کے مال کے تو مالک پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے آج کل. اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ 10-12-20 سال میں یہ قانون ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت اصولاً نہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور جب قانون یہ بنایا گیا تھا تو شاید اسی لیے بنایا گیا تھا کہ گھر نہ ٹوٹیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گھر نہ ٹوٹنے کا تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گھر بنیں گے. تو انہوں نے بنے ہوئے گھروں کو نہ ٹوٹنے کے لیے قانون بنایا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اب گھر بننا ہی بند ہو گیا اس قانون کے نتیجے میں. تو بہرحال اسلام کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ طریقہ کار تقسیم کا ہوتا ہے. ہاں غلطیاں اس مقام پر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جہاں مثال کے طور پر شادی ہوئی اور شادی کے بعد فرض کرنے کے 10-12 سال 15 سال اور اولاد نہیں دی خدا نے، تو وہاں یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی 100% کی مالک ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی فرض کریں کہ کسی چیز کی مالک تھی تو شوہر 100% کا مالک ہے. یہ تصور نہایت ہی غلط ہے. بہرحال کسی اور کا مال ہے جو آپ کے مال میں موجود ہے، اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی گناہ گار ہیں اور آخرت میں بھی پروردگار کے حقوق الناس کے آپ زمرے کے گناہ کے زمرے میں ضرور آتے ہیں، کہ جو بہرحال ایک انتہائی عظیم بلکہ بعض اوقات گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد کو. عزیزان گرامی قدر، ہم سورہ مبارک انبیاء کی اس آیت کے ضمن میں ہم چاہ رہے تھے کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں. ہم نے یہ آیت سرنامہ کلام قرار دی، ارشاد رب العزت ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا اور ان کی ذمہ داری قرار دی کہ یہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی کہ دیکھو نیکی کے کام کرتے رہنا۔ تمہاری زندگی میں نیکی کسی اعتبار سے بھی شامل رہنی چاہیے۔ اقامت الصلاۃ، نماز بھی قائم کیے رہے، وہ دوسرے مرحلے کی بات ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا۔ اگر تمہیں خدا نے مال دیا ہے تو تمہیں اپنے مال میں بھی غریبوں کو حصہ دار بنانا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، والی واجبات کی صورت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مال ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ملے، وہ بالکل آخر میں آتی باری اس کا، لیکن فعل الخیرات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کرنا، نیکی کرتے رہنا۔ تمہاری زندگی میں نیکی کا تصور رہنا چاہیے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی کی، سوشل ویلیوز کی، اور آج کا یوتھ، آج کا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات تو بتائیے کہ مسلمانوں کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی جو بنیادیں، جو فنڈامنٹلز ہیں ہمارے، وہ کیا کیا ہے؟ پروردگار کا بلیو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، پیغمبر اکرم کی نبوت اور ختم نبوت پر بلیو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، پروردگار کو عادل ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ائمہ طاہرین کی عظمت و عصمت و طہارت اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنا، اور ان کے کہتے ہیں نا کہ مکمل اختیار کو تسلیم کرنا پروردگار کے اذن و اجازت سے اور حکم سے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ آخرت اور قیامت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ تو اب یقین جانیے کہ یہ آیت ان ویلیوز کے جواب کو دینے کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ نہ پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلی وہی ہے، رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے۔ اچھا پھر میں کیا کروں، میری مجبوری۔ یہ جو پہلے کا لفظ ہے نا، یہ پہلے تقدم جسے ہم کہتے ہیں، پہلے آنا، یہ تقدم زمانی کی بات نہیں ہو رہی، تقدم رتبی کی بات ہو رہی۔ دیکھیں تقدم زمانی ہوتا ہے، ایک تقدم رتبی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز پہلے ہوتی ہے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، بعض اوقات ایک چیز پہلے ہوتی ہے رتبے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، فرق نہیں ہوتا، لیکن رتبے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ایک چیز پہلے۔ اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات ہے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، باپ فرض کریں 20 سال 25 سال 30 سال پہلے پیدا ہوا، بیٹا بعد میں پیدا ہوا، یہ تقدم زمانی ہے۔ ایک باپ تھا، اولاد نہیں تھی، 30 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی، جو بچہ پیدا ہوا تھا نہیں پتا تھا کہ یہ باپ بننے والا ہے کل کو، 30 سال بعد 35 سال کے بعد 40 سال کے بعد باپ بنا، ٹھیک ہے نا، وہ تقدم زمانے کی بات ہوتی ہے۔ تقدم رتبی کیا ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن ایک کا رتبہ پہلے ہوتا ہے، ایک کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل ہے بڑی سمپل سی، آپ یہاں سے گھر پر جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، جیب میں چابی ہاتھ ڈالتے ہیں، چابی نکالتے ہیں، دروازے کے تالے میں چابی کو لگاتے ہیں اور چابی کو گھماتے ہیں، چابی گھماتے ہیں تالا کھلتا ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ مجھے بتائیے چابی پہلے کھلتی ہے کہ تالا پہلے، چابی پہلے گھومتی ہے کہ تالا پہلے کھلتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے صاحب چابی پہلے گھومتی، لیکن پہلے نہیں گھومتی ہے، تالا بعد میں نہیں کھلتا، چابی جب گھومتی ہے تالا اسی وقت کھلتا ہے۔ ٹائم وائز دونوں ساتھ ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ چابی گھومنے کا مرتبہ زیادہ ہے، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، چابی نہیں گھومے گی تو تالا بھی نہیں کھلے گا۔ تو وہ اس رتبے کی بلندی کو ہم پہلے اور بعد میں کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ پہلے چابی گھومی پھر تالا کھلا۔ یہ پھر جو ہے وہ رتبے کے اعتبار سے تو ہے، ٹائم کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹائم ایک ہی دونوں کا۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، فعل الخیرات پہلے ہے، اقام الصلاۃ بعد میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے مولانا صاحب اچھا 15 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، 25 سال تک فعل الخیرات کریں گے، 25 سال میں نماز پڑھنا شروع کریں گے، نہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مقام اور مرتبہ اس کا پہلے، ویلیوز کے اعتبار سے، اسلامک سوسائٹی کے اعتبار سے، ایمان کی سوسائٹی کے اعتبار سے تمہاری زندگی میں نیکی ہونی چاہیے۔ دیکھو جب تم نماز پڑھتے ہو اپنی روحانی ترقی کا اہتمام کرتے ہو، اپنی بلندی کا اہتمام کرتے ہو، اپنی ذات کو رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کا اہتمام کرتے ہو،
لیکن تمہاری زندگی میں معاشرے کے ساتھ تمہارا اٹیچمنٹ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. بس میں بیٹھے ہو، ٹرین میں بیٹھے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ٹرین میں کھڑے رہنے کی جگہ تو بچی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی. اپنی کتاب میں یا اپنے میوزک میں اتنا مست نہ ہو جاؤ کہ کوئی بوڑھا سوار ہو اور تمہیں یہ خیال بھی نہ آئے کہ اسے بیٹھنے کی جگہ دینی. یا نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دینے کی بات نہیں ہو رہی، انسان کے احترام کی بات ہو رہی. اور اسلامک ویلیوز میں سب سے پہلی چیز ہے فعل الخیرات. یہ اس خیرات کی بات ہو رہی ہے جو جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نہیں نکالنا، اس لیے کہ بعد میں تو آ رہا ہے وہ ایتاء زکوٰۃ، جو پیسے کی باتیں بعد میں آ رہی، مالی واجبات کی بات بعد میں آ رہی. فعل الخیرات. اور انسان اگر دیکھے تو اسے بہرحال قدم قدم پر نیکی کرنے کے مواقع ملیں گے. اینیویز، فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ہم نے کہا نیکی کرتے رہنا، نماز قائم کیے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سب عابدین تھے. اور میں نے اس جملے پر آ کر اپنی گفتگو ختم کیا تھا کہ انبیاء کرام کے لیے پروردگار عالم استعمال کر رہا ہے لفظ عابدین. یہ سب کے سب عابدین تھے، اور جس مولا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ عابدین کی زینت ہے، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. اچھا، ایک اور لفظ مجھے قرآن سے مستعار دینا، اور وہ لفظ ہے ساجدین. دیکھیے ملائکہ کا اب اگر کوئی وہ والی شبیداری والی مجلس ہوتی کہ جہاں پر بہرحال کچھ اور پڑھنا ہوتا، میں سوال اللہ سے بات کرتا، میں ان ساری تفصیلات میں اب نہیں جا رہا. ساجدین، پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا عابدین، یہ عابدین. اور قرآن مجید نے ہی ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. جب میں آدم کے بدلے کو سوار لوں، روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے سامنے سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، سب کے سب گر پڑنا سجدے میں. اور پھر قرآن گواہی دے رہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. ہر ملک، ہر فرشتہ، یعنی جتنے فرشتے تھے سب کے سب اس عبادت میں شریک ہوئے. فسجد الملائکہ، سجدہ کیا، کلہم، سب نے، اجمعون، سب نے. یہ والی بات ہوتی ہے جب ہم کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. عربی زبان میں لفظ کلہم بہت شدید تاکید کے لیے آتا ہے، اور کلہم پر اگر تاکید ختم ہو جاتی ہے، اگر بہت ہائی لیول کی تاکید بتانی ہو تو کلہم کے بعد اجمعون کا لفظ استعمال ہوتا، ورنہ ضرورت نہیں کلہم کے بعد کہنے کی. قرآن نے کہا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب کے سب، ایچ اینڈ ایوری ون، ایک فرشتہ واقع نہیں بچا. یعنی اب جناب جبرائیل بھی شامل ہو گئے، جناب میکائیل بھی شامل ہو گئے، جناب اسرائیل بھی شامل ہو گئے، ملک الموت، سب کوئی نہیں بچا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو جب پروردگار کے ولی کی باری آتی ہے تو اگر محفل پروردگار بھی ہو تو منافق کا نفاق سامنے آ جاتا. شیطان برداشت نہیں کر سکا، انکار کر دیا، اور رب العزت کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا. فخرج انک رجیم، تو نکل جا، رجیم ہے تو. اب ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، ملائکہ کا جو انداز پروردگار نے بنایا ہے، جو روایتوں نے بتایا ہے کہ ملائکہ کو مختلف کاموں کے لیے پروردگار نے بنایا. ملائکہ کی زندگی میں انسانی زندگی والی ضروریات کا تصور تو نہیں کہ شادیوں کا تصور ہو، اور اولادوں کا تصور ہو، اور گھر بنانے کا تصور ہو، اور بینک بیلنس بنانے کا تصور ہو. وہ تو پروردگار نے جیسا بنا دیا، پروردگار کی نوری مخلوق کی پروردگار کی عبادت کرو. تو بعض روایتوں کے مطابق بعض فرشتے ایسے ہیں جو برسوں سے سجدے میں ہیں، برسوں سے رکوع میں ہیں، برسوں سے قیام میں ہیں، برسوں سے قعود میں، ہر ایک اپنی عبادت کی جا. ازل سے جب سے سلسلہ شروع ہوا تھا، جب سے ملائکہ کی خلقت ہوئی تھی، کبھی بھی ملائکہ کو مل کر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا. سب اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ پروردگار نے سب کو بلایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، انہیں پروردگار بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا اتنا اہم ایونٹ ہے میری اس کائنات کے اندر، یعنی اس زمین کی اناگوریشن سیریمنی ہے، ریبن کٹنگ سیریمنی کہہ لیجئے، اوپننگ سیریمنی کہہ لیجئے، کوئی بھی کہہ لیجئے آپ. اے فرشتوں سب کے سب آؤ.
اور میرے اس مخلوق کے سامنے تو میں سب کو سجدہ کرنا ہے. آج تو خدا کو سجدہ کیا تھا, آج اللہ کے ایک بندے کو سجدہ کرنا, اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرنا. کتنا بڑا ایونٹ تھا پروردگار کے اعتبار سے, ملائکہ کے اعتبار سے. لیکن ایک منافق کی وجہ سے پروردگار کا غضب درمیان میں آ گیا, محفل منتشر ہو گئی. پروردگار جمع تو سب کو کرنا چاہ رہا تھا, سب آ بھی گئے تھے, لیکن ایک منافق نے سارا کا سارا پروگرام خراب کر دیا. اس کے بعد دوبارہ فرشتے اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. جو رکوع میں تھا پھر رکوع میں چلا گیا, جو سجدے میں تھا پھر سجدے میں چلا گیا, جو قیام میں تھا پھر قیام میں چلا گیا. صدیاں گزر گئی. فرشتوں کے دل میں حسرت ہی رہی کہ کاش پھر کوئی ایسا موقع آئے, پھر پروردگار سب کو بلائے. اب تو درمیان سے منافق بھی نکل گیا, اب تو سارے اپنے. تو پھر ایک موقع آیا کئی ساری صدیاں گزرنے کے بعد, جب پروردگار نے بلایا یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی, اے میرے ملائکہ سب کے سوال, انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا شمسا منیرا ولا قمرا مضیۃ ولا شمسا منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. اے میرے فرشتوں, جو تم سمجھ رہے تھے کہ میں نے سجدہ کروایا تھا اس کو, تو تم کچھ اور سمجھے تھے. اب بتلا رہا ہوں, نہ میں نے سورج بنایا, نہ چاند بنایا, نہ زمین بنائی, نہ آسمان بنایا, نہ لہلاتی ہے کھیت اور فصلیں اور ہوائیں اور پانی, کچھ نہیں بنایا. بنایا تو ان 5 کی محبت میں بنایا. تو پہلی مرتبہ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جمع ہوئے منافق تھا. پروردگار اس محفل کا انتظام کرنا چاہ رہا تھا. جب ذکر اہل بیت کی محفل ہونے والی ہے, پروردگار نے کہا اب یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس ذکر کے لیے کسی اور کو ذاکر نہیں بناؤں گا, خود ذاکر بنوں گا. ساجدین, ملائکہ سب کے سب ساجدین قرار پائے, اور قرآن نے سند دی. لیکن پھر وہی بات, انبیاء عابدین, میرا مولا زین العابدین. ملائکہ ساجدین, میرا مولا سید الساجدین. یعنی اب روایت بھی ہے, عقیدہ بھی ہے. ایک روایت ایک عقیدہ, قیامت کا میدان ہے, ایک طرف انبیاء سب لگا کے کھڑے, ایک طرف ملائکہ سب لگا کے کھڑے, اور پروردگار نے کہا ہے ملائکہ تم سب کے سب ساجدین ہو, تمہارا کوئی سردار ہے اس کو آگے بھیجو. انبیاء سارے سب لگا کے کھڑے ہیں, تم عابدین ہو, تمہارا کوئی سردار ہے آگے بھیجو. ملائکہ کھڑے رہ جائیں گے, انبیاء کھڑے رہ جائیں گے. ایک ہوگا امت محمد سے امام, جو آگے بڑھ کر کہے گا پروردگار ان کا سردار بھی میں ہوں سید الساجدین, ان کا سردار بھی میں ہوں زین العابدین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام سجاد, ان کی حیات طیبہ جیسے میں شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں, فوراً میرے ذہن میں یہ جھماکے ہونے لگتے ہیں کہ روحانی صاحب آپ بیان کیسے کریں گے, آپ کے پاس تو صرف 5 مجلسوں کا وقت تھا, اس میں سے 1.5 مجلس گزر چکی, اور اب صرف 3.5 مجالس کا وقت ہے. اور امام کی سیرت کو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ شاید 30-40 تقریر ہو جائیں, لیکن 3 تقریر مجھے پھر بھی کم لگتی. امام کی سیرت کو بعض علماء نے اور بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. خاص طور پر ہمارے ایک بزرگوار عالم دین گزرے, علامہ سید ذیشان حیدر جوادی دامت برکاتہم العالیہ, پروردگار ان کے اور ہمارے تمام مرحوم علماء اور مراجعین کے درجات کو بلند فرمائے, اور زندوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. انہوں نے بہترین انداز سے چوتھے امام کی حیات طیبہ پر لکھا اور جب بیان کیا, بڑا خوبصورت انداز تھا. تقریباً ہر امام کو اس طرح سے ان کی لائف سٹوری کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, لیکن چوتھے امام کے بارے میں وہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, 3 انتہائی اہم حصے, اور ان تینوں حصوں میں امام کی زندگی بالکل نئے انداز کی زندگی. زندگی کا پہلا حصہ ہے امام کی ولادت سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری کی شام تک. زندگی کا دوسرا حصہ ہے 10 محرم سن 61 ہجری کی شام غریبہ سے لے کر اس دن تک جس دن تک اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ منورہ میں آیا. اب اس میں اختلاف ہے علماء میں, اور اختلاف سے مراد ہسٹری میں بڑی زبردست کنٹروورسی ہے کہ یہ 2 سال بعد پہنچے تھے, 1 سال بعد پہنچے تھے, یا اسی سال پہنچے تھے. بعض ریسرچرز کہتے ہیں کہ اسی سال پہنچے تھے, بعض کا کہنا ہے کہ 1 سال لگا تھا, بعض کا کہنا ہے کہ 2 سال لگے تھے. لیکن بہرحال اسی سال پہنچنے کی ہسٹری کو اتنا زیادہ ریکمنڈ نہیں کیا گیا, تو یا تو 1 سال کم سے کم لگا ہے اہل بیت اطہار کو زندان شام میں, اور یا پھر 2 سال, لیکن 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بہرحال نہیں لگا. اور اس کے بعد امام کی زندگی کا تیسرا اور انتہائی اہم حصہ
وہ ہے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد. اس کے بعد جب تک میرے مولا زندہ رہے، کتنے سال زندہ رہے اور کس انداز سے ذمہ داری امامت کو انجام دی. اب چوتھے امام کی حیدر طیبہ، وہ مومنین کرام جنہوں نے بچپن سے مجالس سنی، جب چوتھے امام کا نام آتا ہے تو 2-3 گنتی کی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے، وہ بھی سرسری. پہلی بات جو ہمیں معلوم ہے، بیمار امام. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بیمار مت کہا کرو امام کو. ہاں، اگر کہنا ہی ہے اور اپنی اس عقیدت کا اظہار کرنا ہے جس کا تعلق امام کے غم سے ہے تو بیمار کربلا کہہ دیا. اس سے زیادہ ورنہ ہمارے ذہنوں میں جو امام زین العابدین کا تصور ہے، وہ تصور ہی ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا. کیونکہ عام طور پر امام کا تذکرہ آیا مصائب میں، تو شاید تصور پیش کرنے والوں نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی. جو ذہنوں میں تصور بنتا گیا کہ ایک بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں آنسو. گویا ایک ایسا انسان جس کو دنیا سے، دنیاوی امور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا ایک ہیومن لائف کے اندر کوئی انپٹ نہیں ہے. ایک دکھی انسان ہے، ایک غمزدہ انسان ہے جو ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا. امام معصوم صرف ہی نہیں کر سکا. تو پھر کیا کیا، کیسے زندگی گزاری، کیا امام کی زندگی کی ڈائنامکس ہے اور ہسٹری کس انداز سے امام کی سیرت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، انتہائی اہم عنوان ہے. کوفے میں واقعات کربلا کے بعد کتنے انقلابات نے جنم لیا، ان کی بنیادوں میں امام کے خطبے شامل ہیں. شام میں کس انداز سے حسینیت کی فتح اور یزید کی شکست ہوئی اور یزیدیت کی شکست ہوئی، جہاں ایک طرف شہزادی زینب کے آنسو شامل ہیں، جہاں ایک طرف ننھی سکینہ کے بین شامل ہیں، وہاں دربار شام میں امام سجاد کا خطبہ شامل ہے. امامت کا وہ انداز شامل ہے جس نے شام کے دربار میں شام کی بنیادوں کو ہلا دیا. اور مجھے اگر موقع ملا کل شہادت کی شب ہے، انشاءاللہ امام کے اس خطبے کو کل ابھی خدمت میں پیش کروں گا ایز اٹ از پورے خطبے کو جو امام نے شام کے دربار میں دیا تھا، بڑا ہی قیمتی، واقعا سرمایہ اہل بیت کے ماننے والوں کے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. لیکن آج کی حد تک میں چاہ رہا ہوں کہ زندگی کا پہلا حصہ جتنا ہو سکے، اگر مکمل نہ بھی ہو سکا تو پھر میں پرسوں مکمل کروں گا، کل میں آ جاؤں گا کربلا کے واقعات پر، جیسے کہ کل امام کی شہادت کی شب. اب زندگی کا پہلا حصہ سن 38 ہجری 38 ہجرہ میں چوتھے امام کی ولادت ہوتی. آپ ٹائم لائن کے اعتبار سے دیکھیں تو امام کی ہسٹری کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. سن 38 میں امام کی ولادت ہوئی. سن 40 میں امام علی کی شہادت ہوئی. یعنی یہ وہ دور ہے چوتھے امام کی ولادت کا کہ جب ہمارے مولا کائنات ظاہری اعتبار سے خلافت کی زندگی گزارا، تخت خلافت پر. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ خلیفہ وقت کے گھر میں پودا پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بھی کون سے بیٹے کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے؟ حسین کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے. لیکن زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں، مولا امیر ہیں کوفے میں، اس لیے کہ وہاں جنگ صفین اور نہروان اور جمل چل رہی ہے. اور میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کافی مطالعات کے بعد بھی کہ آیا زندگی میں مولا سید سجاد کو اپنے دادا کے چہرے اقدس کی زیارت کا موقع ملا بھی کہ نہیں ملا. اس لیے کہ وہ پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوا، دادا ہیں ہی مکہ کوفے پہنچے ہوئے، اور وہاں سے واپس آنے کا موقع ہی نہیں مل پایا. تو نہیں پتا ولادت ہوئی کے بعد موقع ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. لیکن آپ ذرا غور کیجیے، اسلامی ہسٹری اتنا زیادہ پیچ و خم سے گزر رہی تھی، جبل ہو رہی ہے، صفین ہو رہی ہے، نہروان ہو رہی ہے، اور آخر میں خوارج کی بغاوت کا انداز یہاں تک پہنچتا ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو عین نماز کے دوران رمضان کے مہینے میں سر اقدس پر ضربت لگا کر شہید کر دیا جاتا. تو اب ایسے حالات میں ایکسپیکٹ کرنا کہ خاندان اہل بیت عصمت و طہارت میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہوگی اور اس بچے کی ولادت کے حالات کو 100% فوکس کر کے لکھا گیا ہوگا، بڑا مشکل کام بن جاتا ہے. اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں فوکس ہیں کوفے کی طرف. لہذا
پوری ہسٹری کے مطالعے کے بعد جس حد تک اویلیبل اسٹف ہمارے پاس ہے، چوتھے امام کی زندگی کے بچپن کے واقعات 2-4 سے زیادہ نہیں ملتے. جتنے مورخین کو آپ دیکھ لیں 2 واقعات یا 3 واقعات بس، زیادہ نہیں ملتے. وہی واقعات امام کے بچپن کی مکمل عکاسی کرتے، گویا امام کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرے کہ امام کا انداز ہے کیا. ایک واقعہ جب مولا سید سجاد بچپنے کے عالم میں ہے، بیمار پڑتے ہیں، سرکار سید الشہداء آتے ہیں. اب میں اصل واقعہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انالیسس بہرحال اس کا اہم ہے. امام معصوم کے پاس آئے، علامت محسوس کی چوتھے امام نے بچپنے کا عالم ہے. باپ آیا بیٹے کے پاس اور آ کر امام نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی؟ الحمدللہ. جو جواب ہوتا، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو بیٹا، تم کیا چاہتے ہو تم بیان کرو. اب دیکھیے یہ وہ انداز ہے کہ ایک تو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے. تربیت اولاد کے نکات میں سے، تربیت اولاد میرا موضوع اس وقت تو نہیں، لیکن تربیت اولاد کے نکات میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بیمار ہے تو بچے کے پاس آ کر بیٹھے، صرف بچے کے لیے دوائی کا انتظام کر دینا، بچے کو ڈاکٹر تک پہنچا دینا، صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اب آج کل کی زبان اگر استعمال کروں تو بچے کو صرف گولی دے دینا نہیں ہے. تو بچے کو گولی دے دی آپ نے؟ نہیں، گولی نہیں دینی، دوائی دینی ہے، ساتھ میں باپ کو شفقت دینی ہے. ٹھیک ہے زن گرامی، ایک بہت سیدھی سیدھی بات ہے، تفصیلات میں جانے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے. اگر اپنے بڑھاپے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو فون کرے بیٹا بیمار ہوں، اور بیٹا کہ میں ڈاکٹر کو بھیج رہا ہوں یا پرسکرپشن دے دیں دوائیاں بھیج رہا ہوں، بیٹا تم سے ملنے نہیں بابا ٹائم نہیں میرے پاس، اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم مت دیں. ٹٹ فور ٹیٹ. اور اب یقین جانیے بڑھاپے میں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے ملاقات کا موقع نہ ملنا اتنا آسان کام نہیں. اور جتنے بھی جوان یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی ہمیشہ جوان رہنے والا نہیں. کوئی بھی نہ سمجھے کہ جوانی جو آج ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. بہرحال آج ہماری اولاد اگر ہمارے رحم و کرم پر ہے تو کل ہمیں اپنے اولاد کے رحم و کرم پر رہنا ہے. آج اگر تم جیلر ہو اور کوئی تمہارا قیدی ہے تو کل وہی قیدی جیلر بننے والا ہے اور تم قیدی بننے والے ہو. اپنے قیدی کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے جیلر سے چاہتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو روایتوں کے ہیں، میں اپنی مرضی سے الفاظ استعمال نہیں کرتا. خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. امام آئے تھے چوتھے امام کے پاس، کہا بیٹا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب ایک امام معصوم ہے کہ امام معصوم سے سوال کر رہا ہوں. اگر یوں دیکھیں تو ایک باپ ہے بیٹے سے کہہ رہا. اچھا بیٹا کیا کرے گا ایسے موقع پر؟ اب تک جو بات پوری نہیں ہوئی تھی باپ سے کہہ دے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ بیمار بھی ہوں، باپ کے دل میں محبت بھی آئی ہوئی ہے، ساری جتنی بھی خواہشیں ساری پوری ہو جائیں گی اس وقت. لیکن وہ امامت کا بچپن ہے. کہنے لگے بابا آپ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھے جو ہمیشہ پروردگار کی قضاء و قدر پہ راضی رہتے ہیں. اس بیماری کے عالم میں، اس بچپنے کے عالم میں میرا نام پروردگار ان لوگوں میں لکھ دے جو ہمیشہ اس کے ہر قضاء و قدر پہ راضی رہتے ہیں. بے اختیار امام کی زبان پر جملہ ہے. کہنے لگے بیٹا تمہارا جواب بالکل تمہارے دادا ابراہیم جیسا جواب ہے، بالکل دادا ابراہیم جیسا جواب. کون سا واقعہ یاد دلایا؟ کہ اس وقت جب جا رہے تھے منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا تھا آگ کی طرف. اب وہ جو منٹس ہیں، منٹس تو بہت زیادہ ہو گئے، وہ سیکنڈز جو ہیں کہ جس میں اس گولے کی جگہ سے نکل کر انسان جا رہا ہے آگ کی طرف، اور درمیان میں چند سیکنڈوں کا جو سفر. تو اس وقت تو جسے آج کل کے زبان میں کہتے ہیں کہ ٹیلی گرافک بات ہو رہی ہے. جناب جبرائیل بے چین ہو جاتے ہیں، پروردگار تیرا ایک ہی بندہ، تیری وحدت کا پرچمدار، تیری توحید کا پیغام پھیلانے والا آگ کی طرف جا رہا ہے، پروردگار تو خاموش ہے. پروردگار نے کہا خاموش ہوں. جبرائیل نے اجازت مانگی، پروردگار میں جاؤں؟ کہاں جاؤ، تو مسئلہ نہیں. اور جبرائیل ان چند لمحوں میں آتے ہیں جناب ابراہیم کے پاس. اب حال احوال سلام دعا پوچھنے کا وقت نہیں ہے، بہت ہی کیلکولیٹڈ وقت ہے. جناب جبرائیل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں حل لک حاجہ، کی ورڈز حل لک حاجہ، ختم. اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ اب نبی خدا جانتے ہیں کہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آئے، پروردگار کی اجازت سے آئے، اذن لے کر آئے ہیں، پروردگار نے بھیجا.
حل لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ اور جناب ابراہیم ان لمحات میں بھی جب بہت ہی گنتی کے سیکنڈز ہیں، 3 لفظوں کے جواب میں سوال کے 3 لفظوں کا جواب دیتے ہیں، اما من کا فلا، تجھ سے نہیں، یہ پاز ہے، تجھ سے نہیں ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ حاجت ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اب تک جس کی خاطر سب برداشت کر رہا ہوں، اب آخری سیکنڈ میں اس کو چھوڑ کر تجھ سے مانگ لوں تو کیا فائدہ؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹا تمہارا جواب بالکل جناب ابراہیم جیسا جواب ہے۔ جب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار تیرے سوا کچھ نہیں۔ یہ چوتھے امام کی زندگی کا پہلا واقعہ، اور ایک واقعہ جو فتح موصلی نے لکھا، اور بعض روایتوں نے اس واقعے کو منسوب کیا ابراہیم ابن ادہم سے۔ فتح موصلی کا نام بھی اس دور کے بڑے عرفا میں آتا ہے، اور ابراہیم ابن ادہم کا نام بھی اس دور کے بڑے عرفا میں آتا ہے۔ اور انہوں نے واقعہ لکھا کہ کہتے کہ میں قافلے میں جا رہا تھا حج کی طرف، اور اس کاروان حج میں بہرحال ایک کاروان ہے جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں کچھ کام پیش آیا، ایسا کام پیش آیا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا۔ اچھا یہ جو کاروان چلتے تھے، عام طور پر یہ جو سفر کے کاروان ہوتے، یہ جو حج کے کاروان ہوتے تھے تیز دوڑتے نہیں تھے۔ ان کاروانوں میں طریقہ کاری ہوتا تھا کہ کئی سارے اونٹوں پر سامان ہوتا تھا، کئی ساری سواری کے جانوروں پر لوگ سوار ہوتے تھے، اور کئی دسیوں سینکڑوں افراد کاروان میں پیدل بھی چل رہے ہوتے تھے۔ تو کاروان کی جو چلنے کی سپیڈ ہوتی تھی وہ پیدل چلنے والوں کی سپیڈ ہوتی تھی، اور پورا ایک گروپ ہے، کاروان چلا جا رہا ہے، آہستہ 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 چلا جا رہا ہے، 8 دن میں 10 دن میں 12 دن میں پہنچے گا۔ تو کسی کو اگر کام بھی ہے پیچھے رہ گیا تو دوبارہ جا کر مل جائے۔ یہ کہتے ہیں پیچھے رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا، کاروان آگے بڑھ گیا، اچانک میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، اب روایت کے اندر لفظ ہے بچہ، بعض روایتوں میں ہے لفظ نوجوان، لیکن جو روایت کی مندرجات اور واقعات ہیں اس سے لگتا ہے کہ ابھی کافی کم سنی تھی، یعنی جو بلوغت کی عمر ہے 15-16 سال کی عمر، وہاں تک بھی امام نہیں پہنچے، بالکل بچپنے کا واقعہ ہے۔ اب 12-15 اتنا بھی ہے کہ کم از کم انسان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا بھی رہا ہے، اور نہ اتنا بڑا ہو گیا بچہ کہ جو ہے حج بھی واجب ہو گیا۔ فتح موصلی کہتے ہیں، ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں، میں آیا اور آ کر میں نے کہا کہ بیٹا تم اس بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میں جا رہا ہوں خانے خدا کی طرف، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج کا ارادہ کیا میں نے۔ کہا تمہارا سامان سفر کہاں ہے، تمہارا زاد راہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے سنو، یہ امام نے جو جواب دیا واقعاً وہ الفاظ ہیں کہ جو فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر نظر آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں راحلتی رجلایا وزادی تقوایا وقصدی مولا۔ تم نے 3 سوال پوچھے ہیں، میرا زاد راہ کیا ہے، میری سواری کیا ہے، میرا مقصد کہاں جا رہا ہوں، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، تو سن، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، میری سواری میرے دونوں پیر ہیں، وہ قصدی مولا ہے، اور میں اپنے مولا کی طرف جا رہا ہوں، اپنے پروردگار کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بیٹا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو، جا رہے ہو، تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ کہ شیخ مجھے اتنا بتا، بچہ جواب دے رہا، مجھے اتنا بتا اگر تجھے کوئی میزبان اپنے گھر مہمان بلائے تو اچھا لگے گا تو کھانا اپنے ساتھ لے کر جا۔ دیتا ہے کہ انسان میزبان کے پاس جب جائے، مہمان بن کر جائے اور کھانا لے کر جائے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میں اس کا مہمان ہوں، میری غذا کا انتظام وہ کرتا ہے۔ اچھا انہی اہل بیت اطہار نے، یہ بتا دوں ہمیں منع کیا اس طرح کے عمل سے، لیکن بعض اوقات شان امامت دکھانا مقصود ہوتی ہے تو امام اس انداز سے کام کرتے ہیں، مقصود ہوتی ہے بعضوں کا شان امامت دکھانا، کیونکہ میں پروردگار کا مہمان ہوں، میں پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ چوتھے امام کا انداز امامت کیسا ہے، اور خاص طور پر حج، جو انداز حج کے بارے میں چوتھے امام کا ملتا ہے کسی اور امام کے بارے میں نہیں ملتا، عجیب انداز ہے۔ یعنی واقعات کربلا کے بعد بھی امام کا طریقہ کار یہ تھا، جب امام سفر حج پر جاتے تھے تو ایسے کاروان کا انتخاب کرتے تھے جس کاروان امام کو پہچاننے والا کوئی بھی، خاص طور پر سے کاروان کا انتخاب کرتے تھے، اور پھر جا کر حجاج کرام کی جو خدمت کا انداز امام کی زندگی میں نظر آتا ہے، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کا انداز، وہ دور تو ہے نہیں کہ تصویریں چھپی ہر جگہ پر اور ہر شخص کو پہچانتا ہے۔ کاروان نے کہیں سے باہر سے آ رہے ہیں، مدینہ سے کراس کرتا ہوا جا رہے ہیں، امام نے کاروان جوائن کر دیا،
کارواں والوں کو اتنا پتا ہے کہ مدینہ کا کوئی جوان ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر ہر حاجی کی خدمت، ہر خانے خدا کے ظاہر کی خدمت، بے لوس خدمت. کسی کے کپڑے دھونے کا کام امام کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور کے کاروان کے اعتبار سے جو کام ہے اسی طرح کے کام ہے. جانوروں پر کاروان جا رہا ہے، کھانے پکانے کا انتظام کرنا ہے، برتن اٹھانے کا کام، سارے کام اس طرح کے امام کے چلے جاتے ہیں. اور کسی مقام پر ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں کاروان کسی اور کاروان کے ساتھ مل گیا اور دو کاروانوں نے بیعت پر پڑاؤ ڈال دیا، اور دوسرے کاروان میں لوگ تھے جو چوتھے امام کو پہچانتے تھے، خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کاروان والوں کو امام سے خدمت لیتے ہوئے دیکھا. دوڑ کر آتے ہیں کاروان والوں کے پاس، اے کاروان والوں تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ان سے اتنی خدمت لے رہے ہو؟ کبھی کیا کریں، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا، کام ہی اس کا خدمت کرنا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہ نہیں معلوم ہے. کہ یہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی کا لال علی زین العابدین. یہ انداز ہے چوتھے امام کا. جب بچپن کا سفر کیا، بے سر و سامانی کے عالم میں سفر کیا، کسی اور امام کے انداز میں نہ ملا. میں سوچتا ہوں شاید یہ راز یہ تھا، دنیا والوں دیکھو، کبھی تمہیں لگے کہ تمہارا امام بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں سفر کر رہا ہے تو اسے محتاج مت سمجھ لینا. ہاں اتنا ضرور ہے، کوفے اور شام کا سفر بڑا ہی مصلحتوں کا سفر تھا، بڑے مصلحتوں کا سفر. حج کے کاروان میں جاتے ہیں، ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں، ہر ایک کا کام کرتے ہیں، کسی کو منع نہیں کرتے. بھلا کیا راز ہے؟ کہ میں جانتا ہوں سفر میں اگر کوئی کسی سے کچھ مانگے اور نہ ملے تو کیا دل پر گزرتی. اس سید سجادی تو ہیں، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، امام کے مسائل پڑھتا ہوں. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد دعا مانگ رہا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. اجل گرامی آپ میں سے جس نے بھی کبھی سفر کیا وہ جانتا ہے، جب انسان مسافر ہوتا ہے نا کسی جگہ پر بھی، تو دل میں ایک حسرت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اپنا مل جائے، کوئی تو اپنا جسے انسان گلے لگا سکے، اپنا کہہ سکے. کیا سید سجاد پر گزری، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا. عزیزان گرامی میں آپ کو بتاؤں، سید سجاد کو یہ غم کھا گیا، یہ غم کھا گیا. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں موجود تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا، میں اس دن بھی موجود تھا جب آپ کو لایا گیا، لیکن مولا بڑا عجیب فرق تھا دونوں کے آنے میں. مسلم جب آئے تھے سر سے پیر تک زخموں سے چور تھے، لہو لہان تھے، لیکن کیا شان سے آئے تھے. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، گردن اٹھی ہوئی تھی. بھلا امام تو زمانے کا بہادر ترین انسان ہوتا ہے، جب آپ آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے، آپ کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں. مولا ایسے کیسے ہو گیا؟ رو کر کہنے لگے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے میرے چچا کو دیکھ لیا مسلم کو آتے ہوئے، میرے آنے کے انداز کو بھی دیکھا، یہ نہ دیکھا جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، جب سید سجاد آیا تھا تو فاطمہ زہرا کی بیٹیاں سید سجاد کے ساتھ. یہ ہے میرے مولا سید سجاد کا انداز. کھا گیا یہ غم میرے مولا سید سجاد کو. مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے اور میرے مولا نہیں تذکرہ بھی شاید نہیں کرنا پسند کرتے تھے، اتنا دل میں غم تھا، اتنا دل میں درد تھا. ایک شخص آیا، بآخر روایت گفتگو مکمل کی میں نے، کہنے لگا مولا کب تک گریہ فرمائیے گا، کب تک آنسو بہائیں گے؟
قدم قدم پر آنسو بہاتے ہیں، ہمیشہ گریہ فرماتے ہیں۔ امام نے کہا بھائی مجھے اتنا بتا، تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے یوسف، اور جانتے تھے علم نبوت سے کہ ملاقات ہونے والی، لیکن اتنا گریہ کیا فراق یوسف میں کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ میں نے 18 جوانان بنی ہاشم کے جنازے کربلا کی، شاید میرا مولا کہنا چاہتا ہے بھائی میں نے اپنے 18 سال کی اکبر کی کلیجے میں برچھی کا پل دیکھا، میں نے اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ نہر کے کنارے دیکھا، میں نے نوکے نیزہ پر بابا کا سر دیکھا، میں نہ رو، مجھے رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ آنکھ دلانا دینا چاہتا تھا، تعزیت کرنا چاہتا تھا، فرصت دینا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا، کہنے لگا مولا شہادت تو آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں، شہادت پر آل محمد آنسو نہیں بہاتے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ اب جو اصل درد تھا میرے مولا کا باہر آیا، رو کر کہنے لگے بھائی تو نے پھر انصاف نہیں کیا، شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں، کیا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے کہ نبی کی نواسیاں ہوں، پیغمبر کی نواسیاں ہوں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہوں، قدم قدم پر تمہارا امام، چادر مانگتا ہو کوئی چادر دینے والا نہ ہو، کہیں سے پتھر مارے جاتے ہو، کہیں سے تازیانے برس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ آل محمد رَيَّ منقلب انقلب، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو مبارک میں قبول فرما۔ پالنے والے غم محمد و آل محمد کی سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں، دعاؤں، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بالخصوص جو مورد نظر ہیں، جن کے لیے بار بار دعا صحت کی التماس ہے، حاضرین میں جو عزیزان کسی بھی بیماری میں یا ان کے عزیزوں میں کوئی بیمار ہے، پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما۔ معبود جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں، جو مورد نظر ہیں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ تیرے عظمت و کبریائی اور بزرگواری کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی عظمت و طہارت کا واسطہ، ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تیری ہر تقدیر و قضا پر اور تیرے حکم پر، تیری رضا پر راضی رضا رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحومہ سکینہ زہرہ بنت اعجاز حسین، مرحوم جعفر حسین ابن ولی محمد جعفر حسنین، مرحوم سید محمد ناصر کاظمی ابن سید محمد عسکری کاظمی، مرحوم حسن رہبر ابن علی رہبر، مرحوم شمیم حیدر ابن احمد عباس، مرحوم سید دلدار حسین زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین، حالیہ واقعات کے شہداء، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے پتہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ، بلکہ پہلے مجھ سے کہا گیا تھا یہ معصوم میں جن کے نام سامنے دیوار پر لکھے، درخواست کی جاتی ہے عام طور پر ان ناموں کو بھی شامل کر لیں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ